بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام پروفیسر ڈاکٹر محمد اقبال آفریدی ہے اور میں جناح ہاسپٹل کا اور جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ کالی فزیشین سرجن کا پریزیڈنٹ ڈین ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کا صدر ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں جوائن کیا، اور ہم اس پروگرام کا آغاز کو اس طرح سے کرتے ہیں کہ پہلے ایک دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے ملکوں کو اور ہم پوری دنیا کو یہ کووڈ کی وبا سے جو ہے وہ بچائے. اور اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں کے آرگنائزر خاص طور پر ہلٹن کے تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ایکیڈیمک پروگرام تشکیل دیا ہے. ابھی پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ہماری خواہش تھی کہ پاکستان میں ٹوٹل 600 سائیکیٹرسٹ ہیں، اور ہم نے یہ بات فیڈرل گورنمنٹ کے منسٹر سے بھی بات کی کہ ہم ایک ایسا سلسلہ شروع کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو جنرل پریکٹیشن ہیں وہ بڑے کیپیبل ہیں، محنتی ہیں، کیوں نہ ان کو سائیکیٹری کی وہ کامن بیماریاں سکھائی جائیں جو کہ ان کو انڈر گریجویٹ لیول پہ اس وقت نہیں پڑھائی گئی تھی. اب تو ہم نے سلسلہ شروع کر ہی دیا ہے تاکہ وہ کامن بیماریوں کو سمجھیں اور اس کی وجہ سے ان کی تشخیص کے ساتھ ساتھ علاج کریں. اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو لوگوں کا جو خرچہ کم ہوگا کہ اتنے دور سے آتے ہیں، دوسرا یہ کہ معمولی سی بیماریوں کے لیے نواب شاہ اور کوئٹہ اور دوسری جگہوں سے ہمارے پاس آتے ہیں. تو اور خاص طور پر اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کئی اضلاع میں، جس میں سے سندھ میں تقریباً 18 ضلعوں میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جنرل پریکٹیشنر جو فرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں ان کو اکوپ کریں کہ وہ کامن بیماریوں کو سمجھیں. اور اس کی وجہ سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم جناح ہاسپٹل یا اس کے ساتھ بڑے اسپتال ہیں، سول ہاسپٹلس، ان کے اوپر لوڈ کم ہو جائے گا. کیونکہ ابھی صورتحال یہ ہے کہ ایک معمولی سی بیماری کے لیے بھی، اس کی مثال ایسی میں دیتا ہوں کہ اگر ٹائر پنچر ہو جائے اور لوگ بدین سے کراچی اس کے لیے آئیں تو یہ عجیب بات ہوگی. تو اس وجہ سے ہم ٹرشی کیئر سینٹر ہیں، لیکن ہم ایسے ڈین میں نے یہ کوشش کی کہ نہیں، جب تک ہم جنرل پریکٹیشن کو اکوپ نہ کریں، جب تک ان مریضوں کو ہم انٹرٹین کریں گے. جب یہ سسٹم ہمارا بن جائے گا، جو ہم پالیسی بنا رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ اور سندھ گورنمنٹ کے لیے کہ وہ بغیر ریفر کے کیس ٹیچنگ ہاسپٹل میں ٹرشی کیئر سینٹر میں نہیں آنا چاہیے. اسے جو ہے جن مریضوں کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے ان کی ٹائم بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ 6 ہفتے کا ایک کورس ہوگا، ہر سنڈے کے دن ہوگا اور 12 سے 1 بجے کے دوران. اور اس میں ہم نے اس کو کریڈٹ آرٹس بھی رکھے ہیں، جو اس میں کیا ہے کہ ایک تو بیماری ہم سب سے پہلے بتائیں گے کہ ذہنی صحت ہے کیا اور اپنا خیال کیسے رکھیں. کیونکہ آپ لوگ آسودہ ہوں گے، خوشحال ہوں گے تو اس سے جو ہے بیماریوں کی تشخیص میں آسانی ہوگی. دوسرا ہوگا ڈپریشن اینڈ سوسائڈ پہ جو کامن ہے. اس کے بعد میں اسٹریس اینڈ انگزائٹی ڈس آرڈر پہ ہوگا. اور اس کے بعد میں ہم چوتھا جو ہوگا سبسٹنس یوز ڈس آرڈر، جس کو ایڈکشن کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو میری اس فیلڈ بھی ہے، میں نے اس پہ ٹریننگ بھی کی ہے، میری ڈیزرٹیشن بھی تھی، وہ کیا ہے میڈیکلی ان ایکسپلین سمٹم، جس کو ہم سومیٹوفارم ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس کے اوپر مریضوں کے دھڑ دھڑ خرچے ہوتے ہیں، ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور وہ بیماری کو جسم میں دیکھا جاتا ہے جبکہ وہ ذہن میں ہوتی ہے. اور آخر میں ہم ایک ورکشاپ کریں گے جس میں ہم سارے جو جنرل پریکٹیشن ہیں جو ہمارے اس پروگرام میں ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ اپنا وہ مریض جو کانسنٹ لے کے سب کے سامنے مل کے اس کی جو بیماری کو ہم ڈسکس کریں. تو اس طرح سے 8-10 ورائٹی کی کس طرح سے ہم اسیس کرتے ہیں، کس طرح ڈائگنوز کرتے ہیں، کس طرح سے اس کی علاج کرتے ہیں اور کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس طرح سے. اور آپ لوگوں کے سوال و جواب اور آپ لوگوں کے سامنے ہم جو مریض دیکھ لیں گے تو امید ہے کہ اس کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو صلاحیت ہے مزید اسکل اچھی ہو جائے گی اور بیماریوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. آپ سب کا بہت شکریہ. اب ہم ذہنی صحت اور اپنا خیال، اس سلسلے میں عرض ہے کہ WHO نے یعنی کہ عالمی ادارہ صحت نے بڑا جامع قسم کی ڈیفینیشن بنائی صحت کی، اور اس میں یہ بتایا کہ صحت محض کسی بیماری کی عدم موجودگی کا نام نہیں بلکہ یہ جسمانی، نفسیاتی اور سماجی آسودگی کا نام ہے. اور ابھی اس میں اسپریچول
یعنی روحانی کمپوننٹ بھی ڈال دیا ہے. لیکن جب ان کو کہا گیا کہ آپ ذہنی صحت کو ڈیفائن کریں تو بڑی جدوجہد کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ مینٹل ہیلتھ از براڈر دین لیک آف مینٹل النس، یعنی ذہنی صحت ذہنی بیماری کی عدم موجودگی سے کہیں بڑھ کر ہے. کیا بڑھ کر ہے؟ خوش قسمتی سے ورلڈ فیڈریشن آف مینٹل ہیلتھ نے ایک جامع قسم کی ڈیفینیشن بنائی ہے، جس کی میں پہلے انگریزی بولوں گا، پھر اس کا ہم نے ترجمہ کیا اردو میں وہ بتاؤں گا کہ مینٹل ہیلتھ از اے اسٹیٹ آف ویل بینگ in which each and every individual realizes his or her potential. پہلا ایسا. And then can cope with normal stresses of life. Number 3, can work fruitfully in productivity. And number 4, is able to make contribution to his or her community. یعنی ذہنی صحت ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان کو اپنی صلاحیتوں سے بخوبی آگاہی ہو. نمبر 2، روزمرہ کے مسائل سے نمبر آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو. نمبر 3، ثمرمند اور مفید کام کرے. اور نمبر 4، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے میں ایک فعال کردار ادا کرے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے کمیونٹی کے، اپنے خاندان، اپنے ملک کے لیے کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا ہے، وہ ذہنی طور پر آسودہ اور خوشحال نہیں ہے اور ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ صحت کے 8 ڈائمنشن ہیں. صحت کے 8 ڈائمنشن جو ہے اب یہ چینج ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو جسمانی تو ہے ہی ہے، یعنی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ انسان کی جسم ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹلیکچولی ذہنی طور پر ایسا تو نہیں کہ وہ پسماندہ ہو. پھر انوائرمنٹلی کیسا ہے کہ وہ جو ہے کس طرح سے پلیزنٹ ماحول کو سازگار بناتا ہے اور انوائرمنٹس کو کس طرح سے ذہنی صحت کو اور جسمانی صحت کے لیے آسودہ قرار دیتا ہے. پھر اس کے ساتھ جذباتی صحت، جس کو ایموشنل کہتے ہیں، کہ کوپنگ وتھ افیکٹو وتھ لائف، کس طرح سے سیٹسفائی ہے، مطمئن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل سیٹسفیکشن، اور اس کے ساتھ سماجی ڈیولپمنٹ، اور ساتھ ساتھ اسپریچول یعنی روحانی قسم کی، جس کو ہم کہتے ہیں. اور آخر میں آکیوپیشنل ہیلتھ، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اس میں وہ آسودہ ہے، خوشحال ہے، مطمئن ہے. جب یہ کرائٹیریا استعمال کیا گیا لندن میں یو کے میں، تو اس سے جو ہے جب دیکھا گیا تو 13% لوگوں نے اس کرائٹیریا کو فلفل کیا. یعنی 13% لوگوں نے کہا کہ ہم تو لائف انجوائے کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے. باقیوں نے کہا کہ ایسی ہی گزر رہی ہے. تو یہ کرائٹیریا اگر ہم اپنے آپ پر اپلائی کریں، ہمارے ملک پر اپلائی کریں، تو بہت سارے لوگ ہم میں سے ذہنی طور پر خوشحال اور آسودہ نہیں ہوں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل فیکٹس کیا ہیں. پوری دنیا میں کتنے افراد ہیں جو ذہنی مسئلوں میں دوچار ہیں. ہمارے رائل کالج آف سائیکیٹرسٹ نے ایک سلوگن نکالا کہ 1 in family، کہ ہر فیملی میں ایک بندہ نفسیاتی مسائل کا دوچار ہے. لیکن جو جنرل پریکٹیشن کا جو کالج، رائل کالج آف جنرل پریکٹیشن نے اس پہ سخت اعتراض کیا اور کہا کہ نہیں، یہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں تو ایک خاندان میں تو 15 لوگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا انہوں نے سلوگن چینج کرنا پڑا اور انہوں نے کہا کہ 1 in 4 ہیز مینٹل النس، یعنی 4 میں سے ایک کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے. اور ہر 40 سیکنڈ بعد ایک بندہ خودکشی کرتا ہے، جبکہ 20% زیادہ لوگ کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ ہماری ذہنی بیماریوں کے متعلق متس ہیں، یعنی عجیب سے مفروض ہیں. پہلا مت یہ ہے کہ ذہنی طور پر جو لوگ ہیں بیمار نفسیاتی، بڑے خطرناک، ڈینجرس اور وائلنٹ ہوتے ہیں، جبکہ یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر وہ خود جو ہے اس وائلنس کا شکار ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک مت ہے کہ جو لوگ سوسائڈ کے متعلق بات کرتے ہیں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. اس پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ جنہوں نے سوسائڈ کی تھی پہلے وارننگ دی تھی. اس میں دیکھیں کہ زیادہ تر بہت سارے لوگ جو کہ بظاہر تو بڑے خوش نظر آ رہے تھے، اس میں اہم اداکار بھی ہیں، لیکن اندر سے وہ اداس تھے اور انہوں نے سوسائڈ کیا، اور اس میں کامن لوگ آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ یہ دیکھا گیا پوری دنیا میں تقریباً 450 ملین یعنی 45 کروڑ افراد کو نفسیاتی
مسئلے ہیں، اور ان میں سے 30% لوگ جو ہے وہ تو علاج کراتے ہیں لیکن باقی نہیں کراتے، جبکہ ڈیولپنگ کنٹریز جیسے پاکستان ترقی پذیر ملک ہیں اس میں 90% لوگ علاج نہیں کراتے، اور امید ہے کہ ان پروگراموں کے توسط سے ہم ان لوگوں کو آمادہ کریں گے کہ نفسیاتی بیماریوں کا علاج کریں۔ اس سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو بیماریاں ہیں ذہنی، وہ تقریباً 20 سال کے ارد گرد شروع ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو پروڈکٹیو ایج گروپ ہے جس میں ہم کارکردگی دکھاتے ہیں وہ اس میں متاثر ہو جاتا ہے، تو لہٰذا ہمیں اس کے علاج کی اہمیت ہونی چاہیے۔ تو کامن جو بیماریاں ہیں وہ تقریباً 10 ہیں، جس میں انگزائٹی ڈس آرڈر، جس میں فوبیاز، پینک ڈس آرڈر، جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر، آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ موڈ ڈس آرڈر جس میں ڈپریشن اور بائیپولر اور ڈسٹائمیا شامل ہے۔ پھر تیسرا گروپ ہے سومیٹوفارم اور ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر، اور چوتھا ہے سبسٹنس یوز ڈس آرڈر، پانچواں سکیزوفرینیا ریلیٹڈ ڈس آرڈر ہے، پھر چھٹا ڈیلیریم ڈیمنشیا یعنی آرگینک ڈس آرڈرز کامن ہیں، اور اس کے بعد میں ڈس آرڈر آف انفنسی ان چائلڈہڈ جس میں ہائپر کائنیٹک ڈس آرڈر جو ہے وہ شامل ہے۔ پھر سیکشول اینڈ جینڈر آئیڈینٹی ڈس آرڈر بھی بہت کامن ہے ہمارے ملک میں، پھر ایٹنگ ڈس آرڈر اینڈ سلیپ ڈس آرڈر، اور پھر پرسنالٹی ڈس آرڈر۔ یہ کامن کیٹیگریز ہیں جس کی ہم نے یہ اردو بنائی ہوئی ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ ہم اگلے پروگراموں میں کرتے رہیں گے۔ اچھا، یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر جو پوری دنیا میں جو لوگ ہیں یورپ میں، ان میں بھی زیادہ تر لوگ انزائٹی، ڈپریشن، الکوہل اور بائی پولر کے شکار ہیں۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بلو لائن ہے یہ انزائٹی ڈس آرڈر ہے جو سب سے نیچے، اس کا گرین لائن جو ہے وہ ہر ملک کے حساب سے ڈپریشن ہے، پھر جو ہے جو اورنج کلر کا ہے وہ ہے الکوہل، اور جو ریڈ کلر کے ہیں وہ بائی پولر افیکٹڈ ڈس آرڈر۔ اس پہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نفسیاتی بیماریاں کسی کو بھی ہو سکتی ہیں، کس عمر میں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ جو ہے ہماری جسمانی بیماریوں کی طرح ہی ہیں۔ پہلے کہتے تھے کہ فنکشنل ڈس آرڈر ہے، اب پتہ چلا کہ نہیں، انگزائٹی ڈس آرڈر اور ڈپریشن ڈس آرڈر کے لیے بھی کچھ رطوبتیں ہیں جو اس میں ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ یہ سلائڈ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر لوگوں نے جو ہے، اس کو اگر میں سلائڈ کو وہ کر دوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ 56% لوگوں نے بتایا کہ ٹاک ٹو دیم سیلف۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایک ذہنی بیماری کے بندے کو ڈسکرائب کریں تو 56% نے کہا کہ یہ اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، اداس رہتے ہیں، سست رہتے ہیں، اور اسٹوپڈ یا جو ہے کریزی ہوتے ہیں، ارسپانسبل ہوتے ہیں، اور ایزیلی ڈسٹریکٹڈ، اداس رہتے ہیں، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرون ٹو وائلنس، جھگڑ و فساد میں شامل ہو۔ اب وہ کون سی اسکل چاہیے جس کی وجہ سے ہم ان بیماریوں کو ڈائگنوز کر سکیں، اس کو تشخیص کر سکیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہسٹری ٹیکنگ، یعنی مریض سے جو ہے اس کی ردات سننا، اور وہ ایمپتھی کے ساتھ، وہ ایمپتھی کیا ہے، اس میں ہم مریض کی جگہ پہ خود کو رکھ کے محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ میری طبیعت اداس تھی تو ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ اداس کیسے ہوئی، اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایتھیکلی، یعنی یہ کہ ایتھکس کے حساب سے اسسمنٹ ہونی چاہیے، اور ڈگنیٹی، عزت کے ساتھ ہو۔ منشیات کے متعلق ضرور پوچھنا چاہیے، عام میڈیکیشن کے متعلق بھی پوچھنا چاہیے، کئی دوائیں آپس میں انٹریکشن کرتی ہیں، اور سائیکو سیکشول ہسٹری یا ریپروڈکٹیو ہسٹری ضرور پوچھنی چاہیے، اس میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ پھر جس فزیکل ایگزامینیشن میں ہم کہتے ہیں کہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی تھائرائڈ کا کوئی مسئلہ نہ ہو، یا اور کوئی جسمانی مسئلہ نہ ہو، مثلاً غذا کی کمی، وٹامن کی کمی۔ اور پھر مینٹل اسٹیٹ ایگزامینیشن جس میں موڈ اور اس کو سائیکوسس، پرسیپشن اور کوگنیشن یعنی فہم کو دیکھتے ہیں۔ پھر تھیراپیوٹک میں ہم انفارمیشن کیئر دیتے ہیں، دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، بغیر دوائیوں کے کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ دوائی کھانے کی اس کو ترغیب کی جاتی ہے۔ کچھ ہمارے ہاں یہ اصول ہیں، وہ کیا ہے کہ ذہنی صحت کو
اجاگر کرنے کے لیے ایک اصول ہے کہ اپنی صحت کے بارے میں بات کریں، جسمانی صحت کا خیال کریں، متوازن غذا کھائیں جس میں پھل اور سبزیاں شامل ہیں، تمباکو نوشی، سگریٹ، پان، گٹکا، نسوار اور دیگر نشوں سے گریز کریں، روزانہ آدھا گھنٹہ ورزش کریں، خاص طور پر جو ہے وہ سورج کی روشنی میں، اور سب اہم اپنی زندگی، کام، گھر والوں، رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے میں توازن پیدا کریں۔ یہ نہ ہو کہ زیادہ تر کام میں گھسے ہوئے ہیں تو گھر والوں کو بھول گئے، یا دوستوں میں اس قدر گھسے ہوئے ہیں کہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے سکون اور آرام کے لیے وقت نکالیں، مثبت سوچ اپنائیں، وقت پر سوئیں، وقت پر جاگیں، عبادت میں وقت گزاریں اور اپنے کام کو عبادت سمجھیں، یعنی ورک از ورشپ، ورک از تھیراپی۔ اصول رزق کے لال عبادت بھی ہے اور علاج بھی ہے۔ اور جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو اپنے والد سے ملنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، کیونکہ ذہن، دماغ بھی اگر کوئی الٹی دست کہتے ہیں نہیں شرماتا تو اس کو ڈپریشن کہتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ہیلتھ کا جو افیئر ہے، ہیلتھ کا جو بجٹ ہے پہلے سے کم تھا، کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی صحت پہ تو بہت ہی کم ہے۔ تو اس کو ہم اس کے لیے ایڈوکیسی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر ذہنی صحت میں تھوڑا سا انویسٹ کیا جائے، ہمیں یہ بات پرائم منسٹر کو بھی لکھی اور چیف منسٹرس کو، اور جو اس کے ساتھ جو منسٹرس ہیں ان کو بھی لکھی ہے کہ اگر تھوڑے سے پیسے، اور ضروری نہیں ہے پیسے، ول اور ریسورسز کو خرچ کیا جائے، ذہنی صحت میں انویسٹ کیا جائے تو اس کے بڑے اہم نتائج نکلیں گے۔ مثلا اگر ہم ذہنی صحت کا فروغ کریں گے تو لوگ گاڑی بے ترتیب نہیں چلائیں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ساس بہو کے جھگڑے نہیں ہوں گے، سینئر جونیئر کے جھگڑے نہیں ہوں گے، اس سے مقدمے بچیں گے، اور اگر وہ سیف ڈرائیونگ کرے گا تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوں گے، اور لوگ کو کام کو انجوائے کریں گے اور اس سے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اکانومی ہے اس میں 35% اکانومی کا جو ہے وہ لنک ہے ذہنی صحت سے، اور یہ ذہنی صحت کو امپروو کیا جائے تو 35% اکانومی بڑھ سکتی ہے، یعنی 1/3۔ اچھا، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر بیماریاں جو ہیں جو ہوتی ہیں، 19 لیڈنگ کاز ہے، اس پہ ہمارے ذہن، سوچ اور رویوں کا بڑا عمل دخل ہے۔ مثلا اگر اس پہ ہم دیکھیں کہ ہائی بلڈ پریشر والے، اگر ہم لوگ جو ہے وقت پہ سوئیں، وقت پہ اٹھیں، پریشانی سے بچیں، کولیسٹرول سے بچیں، ورزش کریں تو بہت امکان ہے، وزن کو کنٹرول کریں تو بہت امکان ہے کہ بلڈ پریشر اور شوگر نہیں ہوگا۔ تمباکو کا استعمال ہم کیوں کریں؟ اسی طرح فزیکل ایکٹیویٹی نہ کرنے سے، اور پھر اس کے ساتھ الکوہل اور جو ہے ان سیف سیکس، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے سوچ، رویے سے منسلک ہیں، اور اگر ہم بیلنس ڈائٹ لیں تو ان بیماریوں کو ہم روک سکتے ہیں، جس سے بہت ساری اموات ہوتی ہیں۔ پوری دنیا کی جو ڈیتھ ہوتی ہیں اس میں 19 لیڈنگ کاز میں ہمارے نفسیات کا اور ہمارے رویے کا بڑا عمل دخل ہے۔ اب یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ 1948 سے WHO ہر سال 7 اپریل کو ورلڈ ہیلتھ ڈے مناتا ہے، اور اس میں بھی اس پہ بھی مجھے اعتراض ہے، ان سے لکھا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 26% لوگ جو ہیں وہ ہمارا برڈن جو کمیونٹی کا ہے وہ نفسیاتی عوامل کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3-4 سال بعد سلوگن ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں اس سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں کہ 2001 میں انہوں نے ایک سلوگن نکالا اس 7 اپریل کے لیے، جو کہ عالمی صحت کا دن تھا، کہ مینٹل ہیلتھ اسٹاپ ایکسکلوژن ڈیئر ٹو کیئر۔ یہ ہے تو بڑا کہ ذہنی صحت، اور ان کو دھارے سے نہ نکالو اور اس کا خیال رکھو اور جرت کریں ان کے۔ پھر دوسرا، کم از کم 3-4 سال بعد دوبارہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ اور جتنی بھی ہوتی ہیں بیماریاں وہ ہمارے رویے اور سوچ سے ہوتی ہیں۔ لیکن 2017 میں انہوں نے ڈپریشن لیٹس ٹاک کہا، جو کہ تقریباً 17 سال بعد نمبر آیا سائیکیٹری کا، ہونا چاہیے تھا 3-4 سال بعد۔ اس کی وجہ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھا گیا ہے کہ تقریباً 12.5 لاکھ افراد لوگ ہر سال ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں، اگر ہم نے لوگوں کی سوچ، جذبات اور رویے کو ٹھیک کیا تو یہ رک سکتی ہے۔ مثلا لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ آپ بے ترتیب گاڑی نہ چلائیں، سیف گاڑی چلائیں، گاڑی چلانے سے پہلے آپ اپنے آپ کو ریلیکس کریں، ایڈجسٹ کریں سیٹ، ہیلمٹ باندھیں، سیٹ بیلٹ باندھیں، نشہ نہ کریں، تو بہت سارے ہم ان بیماریوں کو، ان حادثات کو روک سکتے ہیں۔
اچھا، کس طرح سے جو میں نے پہلے بتایا کہ ذہنی صحت کا یا سائیکیٹری کا لنک ہے ہر چیز سے. اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہم ایک ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں کہ 200 لوگ کے قریب، بلکہ 190 لوگ کے قریب جو ہمارے مبتلا ہیں پولیو میں، اس کی وجہ سے پوری ملک باس جو ہے وہ پولیو کے قطرے بھی استعمال کر رہا ہے اور سرٹیفکیٹ بھی بنا رہا ہے، اتنا خرچ بھی ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ناکامی کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے رویے ٹھیک نہیں ہے. مثلا یہ ایک سلائڈ دکھا رہا ہوں میں آپ کو کہ ایک بندے نے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہا تھا اس کی ویکسینیشن 26 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ اس کے لیے 2 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا چاہیے. تو وہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ میرے اس عمل دخل سے اگر 4-6 مریض پولیو کے آ جاتے ہیں تو پورا ملک ٹارگٹ ہے. کتنے عوام، کتنے لوگ خرچہ اور بلا وجہ ہم پی رہے ہیں. اگر ہم ایک ساتھ مل کے ان رویوں کو ٹھیک کرتے، تو سوچ کو ٹھیک کرتے، تو یہ ہم اس کی وبا سے جو اس کی جو وہ ہے پولیو کی بیماری ہے خطرناک، اس سے ہم بچ سکتے تھے اور بڑی اکانومی بچا سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان بیماریوں کو ہم کیسے روک سکتے ہیں اور ان کو شکست دے سکتے ہیں. یہ اکیلے ایک بندے کی بات نہیں ہے. جو سفرر ہے، پیشنٹ ہے، اس کے ساتھ فیملی ہے، جو امپلائر ہے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نفسیاتی بیمار ہو گیا تو اس کو امپلائر جو ہے جہاں وہ کارخانے میں کام کرتا ہے نکال دیتے ہیں. دوسرا سوسائٹی کا عمل دخل ہے. اس کو یہ سوچتے ہیں کہ جب بلڈ شوگر والے مریض کو ہم علاج کر کے گھر بھیج دیتے ہیں، اس کو کہہ دیتے ہیں کہ میٹھا نہیں کھانا اور ورزش کرنا، لیکن اگر وہ میٹھا کھائے اور ورزش نہ کرے اور پھر پہنچے کیٹو ایسیڈوسس میں، اس کو ہم نہیں دھتکارتے، اس کو ہم فوراً لپک کے جو ہے ہمدردی کے ساتھ لیتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو منشیات کے جو مریض ہیں، جس کو ہم کرونک ریلیپسنگ ڈس آرڈر کہتے ہیں، وہ جب دوبارہ نشہ کر کے آتے ہیں تو دھتکارتے ہیں. اور اس کے ساتھ اسکول اور آکوپیشنل ہیلتھ اور ہیلتھ سسٹم، یہ سب مل کے ان بیماریوں کو ہم شکست دے سکتے ہیں. اب ہم بات کرنا چاہتے ہیں پازیٹیو مینٹل ہیلتھ کے. ہم کس طرح سے پازیٹیو مینٹل ہیلتھ اپنی کارکردگی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہیپینیس کو، اپنی آسودگی کو سے امپروو کر سکتے ہیں، لائف سیٹسفیکشن کی زندگی سے اطمینان کیسے حاصل کرتے ہیں، سائیکولوجیکل ویل بینگ، سوشل ویل بینگ، ان کو ہم کیسے کر سکتے ہیں. انفرادی طور پر اگر ہم میں ریزیلینس ہو، کوپنگ اسکل ہو، اور فیملی وائز اگر ریلیشن شپ اچھے ہوں، مثلاً ماں باپ کا، میاں بیوی کا اگر آپس کے تعلقات ٹھیک ہوں، سینئر جونیئر کا، کمیونٹی کے اندر جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ باہمی تعلقات کو ٹھیک کیا جائے. یعنی کمیونٹی میں یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ شاید پڑوسیوں کا اتنا حق ہے کہ شاید اس میں سے جائیداد میں سے حصہ دینا پڑے. اور اگر سوسائٹی کے لیول پہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، انیکوٹی کو ہم ختم کریں اور احتساب کو ختم کریں، تو ہم بہت ساری بیماریوں کو بھی روک سکتے ہیں اور لائف کو انجوائے کر کے پازیٹیو مینٹل ہیلتھ بھی اچیو کر سکتے ہیں. اب اس سے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ گلوبل مینٹل ہیلتھ کو اگر آپ دیکھیں، بہت زبردست قسم کی سلائڈیں بنائی ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ 1% خرچہ ہو رہا ہے ہیومن ریسورسز پہ. مثلاً پاکستان میں ابھی تقریباً 2 لاکھ ڈاکٹر ہیں اور 1 لاکھ کے قریب نرسز رجسٹرڈ ہیں، جس میں زیادہ تر کی شادیاں ہو گئیں تو 50,000 نرسز ہیں اور ہمیں 11 لاکھ نرسز چاہیے. دنیا بھر میں WHO ریکمینڈ کرتی ہے کہ ایک ڈاکٹر 4 سے 6 نرس کا ریشو ہونا چاہیے. یہاں پہ الٹا ہے کہ 4 ڈاکٹر ہیں اور 1 نرس، بلکہ 6 ڈاکٹر ہیں 1 نرس. تو اس سے میں ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنل بڑے کم ہیں. مطلب پاکستان میں 600 سائیکیٹرسٹ ہیں، جبکہ ہمارے پاکستانی انگلینڈ اور امریکہ میں ہزاروں. تو لہٰذا ان کو انسینٹیو دے کے وہ کرنا چاہیے کہ ان کو واپس آ کے کام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ جو جنرل پریکٹیشن ان کو ٹرین کیا جائے کہ قانون کی بیماریوں کو سمجھیں. اور اس سسٹینیبل گول میں اگر دیکھیں کہ پاورٹی کا بھی ہمارے ذہنی صحت سے تعلق ہے، اور اس کے ساتھ بھوک کا بھی ہمارے سے ذہن سے تعلق ہے، ایجوکیشن کا ساتھ میں جو ہے وہ ایکویٹی، جینڈر ایکویٹی، زیادہ تر جو ہے ہماری سوچ اور رویوں کے حساب سے اس کا عمل دخل ہوتا ہے. اب وہ پاکستان میں جو ہم نے پریکٹیکل اسٹیپ ہونے کیا چاہیے اور کیا ہم نے کیا اٹھائے. سب سے پہلے گورنمنٹ اور پالیسی میکرز کو چاہیے کہ وہ صحت پہ انویسٹ کریں، خاص طور پر ذہنی صحت کو. مثلا ابھی اس کووڈ کی وجہ سے 2-3 کچھ چیزیں تو بڑی فائدے والی ہو گئی.
دنیا بھر کو پتہ چل گیا کہ اسٹار وار، ایٹم بم اور یہ جو ہائیڈروجن بم اور اتنے بڑے ہتھیار جو ہے وہ تحفظ نہیں ہیں، بلکہ ہتھیاروں کے بجائے اگر ہم ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ لگاتے پیسہ تو اس سے بہت ساری ہم یہ کووڈ سے لاکھوں لوگ جو مرے ہیں ان کو بچا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اور فائدہ یہ ہوا کہ ایک انسان کی نہیں، ایک ملک کی خوشحالی اور تحفظ دوسرے ملک سے وابستہ ہے، یہ سوچا گئی۔ تو پالیسی میکر کو ہمیں پچھلے سیٹرڈے کو میں اسی وقت جو ہے منسٹر صاحب سے فیڈرل میں ملا تھا، اور انہوں نے ہمیں یہ ٹاسک بھی دیا ہے کہ ہمیں پالیسی بنانے میں ہیلپ کریں۔ تو ہم مینٹل ہیلتھ اتھارٹیز جو بنی ہیں ان کو امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، اور وہ بنی ہوئی ہیں۔ سندھ مینٹل اتھارٹی تو کام کر رہی ہے، دوسروں کی ابھی تک میٹنگ نہیں ہوئی اور اس کے لیے بجٹ نہیں رکھا گیا۔ پھر جوڈیشری، لا انفورسمنٹ سروسز، پھر اب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی، کالج فزیشین سرجن، ٹیچنگ ٹریننگ انسٹیٹیوشن، الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا مل کے ہم جو ہے ان بیماریوں کو ہم شکست دے سکتے ہیں۔ اب ریسرچ کے ایریا میں مثال کے طور پر ہمارے جتنے ریسرچ ہوئے ہیں، یہ ہم ذہنی معالج کے حیثیت سے ہم بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ تر جو ریسرچ ہو رہے ہیں وہ پریولنس کہ اتنا ہوا، بھئی اس کی پریونشن کیا ہے، اس کی کازز کیا ہیں، علاج معالجے کیا ہیں، ریکوری کیا ہے، ریہیبلیٹیشن کیا ہے، سروس ویلیویشن، یہ سب کو جو ہے ہم وہ کرتے ہوتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں ہم عرض مثلاً پریونشن کے لیے اس سلائڈ کو اگر آپ دیکھیں کہ جو ایک ہے بجھی ہوئی سائڈ ہے اور ایک گرین سائڈ۔ بجھی ہوئی سیٹ پہ اگر بچپن سے ہی ہم جو ہے بلنگ کو روکیں اور آپس میں بانڈنگ کو امپروو کریں دوسری طرف، تو اس سے اچھے ذہن بنیں گے، اگریسو نہیں ہوں گے، اور وہ خیال رکھنے والے، کام کرنے والے اور انجوائے کرنے والے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے، بنسبت اس کو شروع سے ہی بھوکا پیاسا رکھا گیا یا اس کو سیکشول ابیوز کیا گیا، فزیکل ابیوز کیا گیا اور بلنگ کا شکار ہو، تو آگے چل کر یہ بہت سارے بیماریوں کو جنم دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ پریونشن کے بیس پہ، جینیٹک بیس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کزن ٹو کزن میریجز ہو رہے ہیں، ان کو ہم روک سکتے ہیں جس میں بیماریوں کا امکان۔ بایولوجیکل جو ہے کہ ہمارے برین میں اور جسم میں جو کیمسٹری ہے یا جینز ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ فیملی ریلیٹڈ ایشوز ہیں اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، اور سوشل جو ایشوز ہیں اس کو ہم روکیں، مثلاً بلنگ کو روکا جائے یا باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کیا جائے، تو اس سے بہت سارے ہم بیماریوں کو روک سکتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، یہ تھوڑی ہی عرصے میں اس کے لاکھوں کاپیاں بک گئیں، اور یہ جو ہے ڈونٹ بی سیڈ، جس کو ایاز کرنی نے لکھا ہے، اور اس کی اردو ترجمہ بھی موجود ہے، غم نہ کریں۔ یہ میں ریکمنڈ کروں گا کہ کبھی فرصت ہو تو ضرور پڑھنا۔ اب ہمیں بیماریوں کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ ہم نفسیاتی بیماریوں کو کیسے روک سکتے ہیں اور ذہنی صحت کا فروغ کیسے کرتے ہیں، تو اس کے دو ہیں، ایک انفرادی طور پر اور ایک اجتماعی طور پر۔ انفرادی طور پر میں اگر اپنی ABC یعنی A سے افیکٹ، B سے بیہیویئر اور C سے کوگنیشن۔ افیکٹ کہتے ہیں ایموشن کو، جذبات کو، بیہیویئر ہمارے رویے ہیں، اور C سے کوگنیشن ہے۔ اس کو اگر ہم امپروو کریں تو اس سے بہت مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے اس سلسلے میں کہ یقین محکم، یعنی سب سے پہلے اپنی فہم کو ٹھیک کرو کہ میں اپنے لیے، دوستوں کے لیے، عزیزوں کے لیے، ملک کے لیے، دنیا کے لیے فہم ٹھیک ہونا چاہیے، اور فہم کے بعد پھر رویے جو ہے کہ یقین محکم، عملے پہ ہم پھر اس کے بعد جدوجہد بھی کرنی ہے، یہ نہیں کہ بس صرف جو ہے سوچ اچھی رکھیں، اور اس کے ساتھ محبت، دیٹ از افیکٹ۔ فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہی مردوں کی شمشیر۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کی جدوجہد کو جیتنے مقابلہ، تو ہمیں اپنی سوچ، جذبات اور رویوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ اجتماعی طور پر کلیکٹیولی حقوق العباد اور باہمی تعلقات اور رویوں کو ٹھیک کریں۔ مثلاً ساس بہو کے تعلقات، سینئر جونیئر کے، استاد شاگرد کے، پڑوسیوں کے تعلقات کریں تو جھگڑا کہاں ہوگا، یہ جو ہے ہمارے ہیں۔ تو اس سلسلے میں یہ ایک سلائڈ جو میں نے بنائی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں کہ طہور یعنی پاکی پہ نصف ایمان ہے، الطہور نصف الایمان۔ اگر ہم اپنی ارد گرد کی صفائی کر رکھیں، خیال رکھیں، تو اس سے جو ہے آدھا ایمان، یہ 100 نمبر کا پیپر ہے پاس ہونے کے لیے، 50% نمبر تو طہور پہ۔ پھر حقوق العباد پہ ہیں کہ باہمی تعلقات، ایک دوسرے کا خیال رکھیں،
پھر پروڈکٹیو کام جو ہے وہ ہے کہ کام کرنا حصول رزق حلال عبادت ہے. اور پھر اس کے بعد بیلنس ڈائٹ، یعنی اگر ہم متوازن غذا کھائیں، وہ اپنی سوچ اور نیند کا اور آرام کا خیال کریں، اپنے پریشانیوں اسٹریس کو سامنا کر سکیں، جسمانی طور پر فٹ رہیں، ورزش کریں، اپنے ٹائم مینجمنٹ کریں، اور تمباکو کے اور دوسرے نشوں سے دور رہیں، اور فزیکل رسپانسبل ہیں، ریپروڈکٹیو یعنی یہ کہ جو سیکشول ہماری لائف ہے اس میں بھی رسپانسبل ہو جائیں، اور سوشل ایکٹیویٹی اور لیجر ایکٹیویٹی فارغ ہونے جو ہے. اور خاص طور پر میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ریشنل یوٹیلائزیشن آف موبائل، کمپیوٹر اینڈ الیکٹرانکس بڑا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں ایٹ دی کاسٹ آف یور سلیپ، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمیں چاہیے کہ اپنی اسکرین ٹائم کو محدود کریں اور ایسے فضول میسیج آگے پیچھے نہیں کریں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ سلائڈ اگر آپ دیکھیں، عام طور پر ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا. انگریزی میں ایک مثال ہے کہ اف یو تھنک یو آر بٹن یو آر، اف یو تھنک یو آر دا ونر یو آر. یہ اگر آپ نے سوچا کہ میں جیت سکتا ہوں تو جیت جاؤ گے، اگر آپ کہیں کہ میں ہار گیا تو ہار جاؤں گا. تو اس سے بھی اپنی سوچ کو ٹھیک کرنی پڑے گی اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے. ہمارے یہاں لوگ اکثر سوچتے ہیں پاکستانی چیز ہے کوئی، پاکستان کی لوگ کیپیبل ہیں، موسم اچھے ہیں، زمینیں اچھی ہیں، ہمارے پاس دنیا کے بڑے بڑے جو ہے وہ چوٹی کی پہاڑیاں ہیں، اور موسم کتنے اچھے ہیں. تو اس سے میں اپنی سوچ کو چینج کرنا پڑے گا. مثلا جو کہا جاتا ہے کہ چائنیز کی سوچ یہ ہے کہ اف ون کین ڈو اٹ یو کین ڈو اٹ، اف سم کین ڈو اٹ یو کین ڈو اٹ بیٹر، اف نن کین ڈو اٹ یو مسٹ ڈو اٹ. جبکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے اف ون کین ڈو اٹ لیٹ ہیم ڈو اٹ، اور اف سم کین ڈو اٹ نو نیڈ ٹو ڈو اٹ، اور اف نن کین ڈو اٹ ہاؤ کین یو ڈو اٹ. اس سوچ کو بدلنا پڑے گا. جب ہم اتنے کیپیبل ہیں کہ ہمارے اٹامک انرجی کو، ہمارے آئی ایس آئی کو دیکھیں، ہمارے جو ادارے ہیں مثلا ہمارے آرمی کا یا ہمارے جو کالج فزیشین اینڈ سرجن کے ادارے کو دیکھوں کہ اپنے پیر پہ کیسے کھڑا ہے. اس طرح سے جو ہے ہماری کرکٹ ٹیم کو دیکھیں، ہماری پی آئی اے جو ہے ہمارے اس نے پورے سسٹم کو یعنی ایمریٹس کو انہوں نے ہیلپ کی تھی بننے میں. تو اس لحاظ سے ہمیں سب سے پہلے پرائرٹیز اپنی لائف کے متعلق ٹھیک کرنی پڑی. ہماری پرائرٹیز یہ ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ایمان ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو بیکار ہے. اس کے بعد میں صحت ہے، اس کے بعد میں عزت ہے، پھر اس کے ساتھ خوشی ہے. کیونکہ آج کل جو ہے وہ سنگاپور میں بچوں کو یہ نہیں پڑھایا جاتا ہے کہ کتنے اچھے نمبر آئیں، وہ کہتے ہیں بچوں کو یہ پڑھانا چاہیے کہ کس قدر خوش رہ سکتے ہیں. کیونکہ آخر چل کر اگر ہائی مارکس، ہائی جائیدادیں اور یہ جو ہے اٹس کین ناٹ بی اے سورس آف ہیپینیس. اور پھر اس کووڈ-19 نے تو ہمیں ثابت کر دیا کہ جائیدادیں آپ کو نہیں بچا سکتی. ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اجتماعی سوچ ہوگی تو ٹھیک ہوگا. پھر اس کے بعد میں ہیں ڈگری، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جائیدادیں اور یہ جو ہے نمبر، ہائی نمبر، اور پھر جو ہے یہ جتنے پلاٹ اور گھر اور یہ بینک بیلنس اور پیسے آخر میں ہیں. یہ تو ہاتھ کی میل ہے. تو لہٰذا ہمیں پرائرٹیز بنانی چاہیے، اور اپنی عزت، صحت اور ایمان کی وجہ سے جو ہے پیسوں پہ جو ہے نا اس کے مقابلے میں زور کم دینا چاہیے. پھر اپنا خیال کیسے کریں؟ ہم کہتے ہیں خاص طور پر یہ کووڈ-19 کے دوران میں آپ اپنی ذہنی صحت کا کیا خیال کریں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ WHO نے ایک زبردست قسم کا چیز بنائی ہے جس میں جس طرح سے ایک فزیکل ایڈ ہوتی ہے، فرسٹ ایڈ ہوتی ہے، اور اس طرح سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ ہے. سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ میں سب سے پہلے کیا ہے؟ 4 ایل ہیں: لک، لسن، لنک، اور اب چوتھا ایڈ کیا ہے لیو. جب بھی واقعہ ہوتا ہے آپ جو ہے اس کو پہلے دیکھیں، پھر اس کو دیکھنے کے بعد آپ اس کو سنیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر لنک کر دیں لوگوں کو، اور پھر ساتھ میں لیونگ کا. میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ یہ بے نظیر کا جو واقعہ ہوا تھا، وہ میں اپنی کلینک میں بیٹھا ہوا تھا، اور بہت رش تھی میری کلینک میں. جب ٹی وی اور اس پہ آیا اور ایک بھونچال سی اتنی خطرناک قسم کی صورتحال ہوئی، تو میری سائیکالوجسٹ آئی کہ کیا میں گھر جاؤں. تو ساتھ میں باہر لوگ بے چین ہونے لگے جو حیدرآباد سے یا کوئٹہ سے آئے تھے. میں باہر آیا، پہلے سب سے پہلے جائزہ لیا، لک کیا. اس کے بعد میں ان کو سنا، لسن کہ کیا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا کیسے جائیں گے، نکلیں. پھر اس کے بعد میں نے لنک کیا کہ یہ فون لیں، اپنے گھروں کو فون کر دیں کہ ہم
خیریت سے ہیں. اور پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ ادھر ہی رہیں, ہم رات ادھر ہی رہیں گے, اور چائے پانی میں پلاؤں گا. اور وہ ہمارے سائیکالوجسٹ کو بھی کہا, ہم صبح 5 بجے تک وہیں رہے, اور اس کے بعد میں نکلے تو ہم خیریت سے گھر پہنچے, ورنہ مجھے یقین تھا کہ ہم میں سے کئی کچلے جاتے. تو سب سے ہے کہ پہلے لک, لسن, لنک اینڈ لیو. تو یہ ہے کہ اگر ہم راستے میں جاتے ہوئے بھاگتے ہوئے جاتے تو ہم بعض اوقات یہ ہے کہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے یا عمارت گرتی ہے تو اس سے اتنے زلزلے سے اتنے لوگ نہیں مرتے, ایک دوسرے کو کچل دیتے ہیں, اس میں مر جاتے ہیں. تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اسٹے کنیکٹڈ, اپنی لائف اسٹائل کو ٹھیک کریں, پازیٹیو سوچ کو ٹھیک کریں, اور اب وہ انفارمیشن لیں جو جینون ہو, بلا وجہ واٹس ایپ پہ آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے. 90% اس میں جھوٹ ہوتے ہیں, اور اسٹریم کم کر دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سپورٹ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کسی سے بات کی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر دیکھا جائے کہ ہمارے جو لائف اسٹائل ہے اس کے اندر ضروری, سب سے ضروری کیا چیز ہے, سب سے ضروری چیز ہمارے ہاں وہ ہے, اگر دیکھا جائے پانی بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ اگر کھانا نہ دیا جائے تو بندہ 40 دن تک زندہ رہ سکتا ہے, اور پانی نہ دیا جائے تو 7 دن تک. سب سے پہلے ضروری ہے صاف ہوا, تو چند منٹ نہیں ملی بندہ فوت ہو جائے. تو صاف ہوا, اس کے بعد میں پانی, اس کے بعد میں غذا, اور اس کے ساتھ ساتھ نیند, ورزش, اور ساتھ ساتھ جو ہے بیلنس ڈائٹ, جو فروٹ وغیرہ کا استعمال, یہ بڑا ضروری ہے. تو نیند بھی اس میں ایک نعمت ہے. اور اس نیند پہ تو میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, اور وہ انٹرنیٹ پہ پڑھا ہوا ہے کہ کس قدر اللہ نے زبردست قسم کی نعمت ہمیں عطا کی. نیند کی صورت میں اس کی قدر کرنا چاہیے, اور رات 10 بجے سے لے کے صبح 4 بجے کے درمیان, 6 بجے کے درمیان بیسٹ سلیپ ہے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر. یہ کچھ سامنے میں نے غذائیں رکھی ہیں کہ موڈ اینڈ فوڈ. کچھ غذائیں ہیں جو موڈ کو بڑا اچھا کرتی ہیں. وہ کون سی غذائیں ہیں؟ جس میں ٹرپٹوفین ہوں, اور ٹرپٹوفین سے سیروٹونین بنتا ہے, جس میں کیلا, لوبیا, مرغی کی کلیجی, پنیر, لسی, دودھ, دہی, پائن ایپل, یہ شامل ہیں. اور دل کے لیے بھی کچھ غذائیں ہیں جو سامنے نظر آ رہی ہیں آپ کو, اس میں ایپل شامل ہے. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ, جو علاج کی اور ریسرچ ایریا بھی, علاج کی کون سے ایریا ہیں. سب سے پہلے نان فارماکولوجیکل انٹرونشن, بغیر دوائیوں کے انسان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں. اس میں سائیکو تھراپی ہے, انالیٹیکل تھراپی, بیہیویورل تھراپی, اور یہ ABC جو ہے یاد رکھیں. اے سے انالیٹیکل تھراپی, جس کا بانی سگمنڈ فرائڈ تھا. اس نے بتایا کہ بچپن کے لاشعور میں جو واقعات ہوتے ہیں اس کو اگر آپ وینٹیلیٹ کر دیں تو بیماری ختم ہو جائے گی. اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر ایک کمرے ہال میں حبس ہو تو ہم کھڑکی دروازہ کھول دیتے ہیں, تو دماغ کی کھڑکی منہ ہے, منہ سے آپ 10 بار کسی کو لطیفہ سنائیں, اثر ختم. اسی طرح سے اپنی تکلیف کا اظہار اگر 6 بار کریں گے تو یہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا. دوسرا ہے رویے کا. رویے اپنے, اگر ہم رویے ٹھیک کریں تو پھر اس سے جو ہے, جیسے کہ میں تقریر نہیں کر سکتا, میں کرتا رہوں گا, اچھا میں تقریر کر سکتا ہوں, تو میں جو ہے نا, تو رویے جو ہے وہ یا بار بار کرنے سے, ریہرسل کرنے سے رویہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور سوچ ڈیولپ ہو جاتی ہے. تیسرا ہے کوگنیٹو تھراپی, جس کا بانی, دوسرے کا بیہیویئر تھراپی کا بانی JB واٹسن تھا, اور کوگنیٹو تھراپی کا بانی جو ہے وہ تھا ایرن بیک. ایرن بیک نے بتایا کہ لوگوں کی سوچ ٹھیک کرو تو اس سے اس کی ایموشن اور رویے ٹھیک ہو جاتے ہیں. مثلا اگر ہم نے اپنے پولیٹیشینس کی کوگنیشن ٹھیک کی کہ بھئی آپ عوام کے لیڈر ہیں, اور آپ یہ بڑے بڑے جائیدادیں, بڑے بڑے جو ہے کارخانوں کا کیا کریں گے, تو اپنے اس کی سوچ ٹھیک ہوگی عوام کے لیے کہ بھئی اس کے مقابلے میں آپ کوئی کالج کھول لیں, کوئی کارخانے کھولیں کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو. اس کی سوچ ٹھیک کرنی پڑے گی, تو سوچ اپنے لیے, قوم کے لیے, ملک کے لیے ٹھیک ہوگی, بڑا اچھا رہے گا. ہمارے یہاں کوگنیشن کیا ہے آج کل کہ بچوں کو نہیں سمجھایا جاتا کہ اس ملک کی خدمت کرو. وہ کہتے ہیں ڈگری لو اور ملک سے باہر جاؤ, اور وہاں ایسے اس کا کیا فائدہ. Your son, your daughter may be king or queen in Europe, but if she is not working with you or within your country, اس کا کیا فائدہ. پھر دوائیوں کے علاج ہیں, اور صرف 37 دوائیاں تو صرف ڈپریشن کی. پھر ECT کی علاج کے طریقے ہیں, الیکٹرو کنولسو تھراپی. یہاں میں جنرل پریکٹیشنر کو بتاتا رہوں کہ ہم مینٹل ہیلتھ ایکٹ کے حساب سے
تین چیزیں جنرل پریکٹیشن نہیں پرسکرائب کر سکتا. ایک سب سے پہلے لانگ ایکٹنگ اینٹی سائیکوٹک جس میں موڈیکیٹ اور ایروسی شامل ہیں لانگ ایکٹنگ فلوئنزا, اور اس کے ساتھ ساتھ ای سی ٹی نہیں پرسکرائب کر سکتا, اور تیسرا سائیکو سرجری نہیں کر سکتے. تو ایکٹ کے حساب سے یہ تین چیزیں ایم بی بی ایس جنرل پریکٹیشن کو الاؤ نہیں. پھر اس کے علاوہ ٹی ایم ایس طریقہ ہے, ٹرانس میگنیٹک اسٹیمولیشن, پھر ڈیپ برین اسٹیمولیشن, یہ بھی میتھڈ ہے. پھر الٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ لائک فیتھ ہیلنگ, ہربل, یونانی, ہومیوپیتھی, اور پھر ساتھ ساتھ بحالی والا